السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کو محفوظ رکھنا۔ دنیا میں زیادہ تر جھگڑے زبان کی بے احتیاطی سے ہوتے ہیں، اور انسان سے جو بڑے بڑے گناہ بکثرت ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی اکثر زبان سے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے، زبان کو قابو میں رکھا جائے اور ہر قسم کی بری باتوں سے بلکہ بے فائدہ باتوں سے بھی زبان کو روکا جائے، اور جب بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو اور بات کرنے سے کسی نفع کی امید نہ ہو تو خاموش ہی رہا جائے۔ اسلام کی یہ تعلیم ان اہم تعلیمات میں سے ہے جن پر نجات کا دار و مدار ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی زبان کا ذمہ لے لے کہ یہ دونوں غلط استعمال نہ ہوں گے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقہ، تہجد اور جہاد کا ذکر فرمانے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ان سب کی جڑ نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کو روکے رکھو، یعنی زبان کو۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کی خوش آمدید کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملہ میں خدا سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے غلط راہ اختیار کی تو ہم بھی غلط راہ اختیار کریں گے اور پھر اس کا عذاب بھگتیں گے۔ پیارے بچوں، زبان کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات کہنے کا ارادہ ہو تو بغیر سوچے نہ کہہ ڈالو۔ 2-3 سیکنڈ سوچ لو کہ جو بات تم کہنا چاہتے ہو وہ تمہارے مالک حقیقی کو ناخوش کر دینے والی تو نہیں ہے۔ اگر پورا اطمینان ہو جائے تو بولو اور ضرورت کے بقدر بات کرو، اور اگر ذرا بھی شبہ ہو تو خاموش رہو۔ اس طریقہ کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ نہایت سہولت سے زبان کی سب آفتوں سے بچ جاؤ گے۔ غیبت نہ کرنا۔ غیبت کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے بیان کی جائے تو وہ اسے برا مانے۔ مثلاً کوئی شخص واقعی کانا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے روبرو اس کو کانا کہے گا تو اسے ناگوار ہوگا، پس اس کی پیٹھ پیچھے اس کو کانا کہنے سے غیبت ہوگی۔ اور اگر غیبت کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے غیبت کرنے والے کو مردار خوار قرار دیا ہے، بلکہ بدترین قسم کا مردار خوار جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ غیبت کتنی بری چیز ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ بری چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ بری چیز کیوں کر ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بخش دیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والوں کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ غیبت کرتے ہوئے جو بات کہہ رہا ہے اس کا جھوٹ ہونا شرط نہیں ہے۔ اکثر غیبت کرنے والے کہا کرتے ہیں کہ ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، پھر غیبت کیا ہوئی؟ یاد رکھو کہ یہ خیال محمل ہے، کیونکہ غیبت تو جب ہی ہوتی ہے جب وہ بات سچ ہو۔ اگر جھوٹی بات کہے گا تو وہ بہتان ہوگا جو غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں کا مکان ایسا ہے جیسے اس کا باپ ہے، بد اخلاق ہے، تو اس سے بھی غیبت ہو جائے گی، کیونکہ غیبت جس طرح کسی کے ذاتی صفات سے ہوتی ہے اسی طرح اس سے متعلق چیزوں کے صفات سے بھی ہوتی ہے۔ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا کسی کا نام لے کر ایک آنکھ بند کر لی اس اشارہ کے لیے کہ وہ کانا ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا اس کے ٹھگنے ہونے کا یا موٹے ہونے کا، تو یہ بھی غیبت ہے۔ غیبت قلم سے لکھنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے خط میں لکھے چاہے کتاب میں۔ غیبت کا سننا بھی جائز نہیں ہے، سننے والا بھی غیبت کے گناہ میں شریک مانا جاتا ہے۔ پس سننے والے کو چاہیے کہ غیبت کرنے والے کو روک دے، اور اگر نہ روک سکتا ہو تو وہاں سے چلا جائے۔ صبر اور شکر۔
اس دنیا میں دکھ، درد اور رنج، تکلیف بھی ہے، اور عیش و مسرت اور خوشی، شادمانی بھی ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انہی کے حکم فیصلہ سے ہوتا ہے۔ بس مسلمان کو چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پیش آ جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ صبر کرے، اور دل میں یہ یقین تازہ کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والے ہیں۔ اسی طرح جب کسی مسلمان کے حالات بہتر ہوں، اس کی خواہش پوری ہو رہی ہو اور خوشی کے تمام سامان اسے میسر ہو، تو چاہیے کہ ہر نعمت پر شکر خداوندی بجا لائے اور اپنے دل میں اس یقین کو تازہ کرے کہ یہ سب کچھ محض اللہ پاک کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، اور وہ جب چاہے اپنی بخشی ہوئی ہر نعمت چھین سکتے ہیں۔ صبر شکر اسلام کی خاص تعلیمات سے ہے۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں خدا سے وابستہ رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کبھی مصیبتوں اور ناکامیوں سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیا کے حقیر سامان پر وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرتا۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کے نصیب ہے کہ اگر اس کو خوشی اور آرام پہنچتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ بات اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ، درد یا رنج پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ بات بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہارے بعد ایک امت پیدا کروں گا جن کی حالت یہ ہوگی جب ان کو ان کی خواہش کے مطابق نعمتیں ملیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اور جب ان پر ناخوشگوار حالات آئیں گے تو وہ صبر کریں گے اور ثواب کے امیدوار رہیں گے، حالانکہ ان میں کوئی بخصوص بردباری اور عقلمندی نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، جب ان میں بردباری اور عقلمندی نہ ہوگی تو وہ خوشحالیوں میں شکر اور مصیبتوں پر صبر کیوں کریں گے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو اپنے بردباری اور علم میں سے کچھ حصہ دوں گا۔ پیارے بچوں، ہم وہی امت ہیں جس کی خبر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ بس ہمارا کردار صبر شکر ہونا چاہیے، مصیبتوں میں مایوس ہونا اور خوشحالیوں میں مست ہو جانا ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ بات کبھی نہ بھولنی چاہیے۔ زیادہ نہ کھانا، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کم کھاوے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا، یعنی پیٹ اگر بھر جاوے تو وہ بہت برا برتن ہے، اس کے بھرنے سے اتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے بس اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھے، لیکن اگر زیادہ کھانا ہی منظور ہو تو چاہیے کہ پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھو، بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے سے ہوتے ہیں، لہٰذا مزے دار کھانے کے پابند نہ بنو، حرام روزی سے بچو۔ جب کھانا کھاؤ تو حد سے زیادہ پیٹ نہ بھرو بلکہ 2-4 لقموں کی بھوک رکھ کر کھاؤ، اس میں بہت سے فائدے ہیں، دل صاف رہتا ہے، عبادتوں میں لذت معلوم ہوتی ہے، نفس سرکشی سے باز رہتا ہے اور طبیعت ہلکی رہتی ہے۔ غصہ نہ کرنا، بری عادتوں میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بری عادت ہے۔ غصہ کی حالت میں انسان کو نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے نفع اور نقصان کا دھیان رہتا ہے، اور انسان پر شیطان کا قابو جیسا غصہ کی حالت میں ہوتا ہے ایسا کسی دوسری حالت میں نہیں ہوتا۔ یوں سمجھو کہ انسان اس وقت اپنے قبضہ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے غصہ کی حالت میں انسان کبھی کفر یہ باتیں بھی بکنے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ غصہ دین و ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایل و شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حدیث ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے پھر اپنی وہی درخواست کی بار دہرائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اور غصہ ختم کرنے کی تدبیر حدیث شریف میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ بیٹھنے سے اگر غصہ ختم
ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ لیٹ جائے، انشاءاللہ اس تدبیر سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بچوں یاد رکھو، اسلام نے جس غصہ کی ممانعت کی ہے اس سے وہ غصہ مراد ہے جو نفسانیت کی وجہ سے ہو اور جس سے مغلوب ہو کہ انسان شریعت کے احکام کا پابند نہ رہے، اور جو غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اس میں حد سے تجاوز نہ ہو، تو وہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ حسد نہ کرنا، کسی کو کھاتا پیتا پھلتا پھولتا عزت و آبرو سے رہتا ہوا دیکھ کر دل میں جلنے اور رنج کرنے اور اس کی زوال سے خوش ہونے کو حسد کہتے ہیں۔ حسد بہت بری چیز ہے، حسد کرنے والے کی ساری زندگی تلخی میں گزرتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اس آفات سے نکلنے کی بھی بہت کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ دل میں سوچو کہ ہمارے حسد کرنے سے ہمارا ہی نقصان ہے، اس کا کیا نقصان، اور ہمارا نقصان یہ ہے کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ حسد سے اس کی نعمت ختم نہ ہوگی بلکہ اس کا تو نفع ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی۔ جب ایسی ایسی باتیں سوچ چکو تو پھر یہ کرو کہ اپنے دل کو نرم کر کے دوسروں کے سامنے اس شخص کی تعریف کرو، اس سے ملنا ہو تو اس کی تعظیم کرو۔ یاد رکھو، پہلے